ابن المعتمر اثبت اہل الکوفہ، اس حدیث کے دوسرے راوی حضرت منصور بن معتمر ہیں، فرماتے ہیں اہل کوفہ میں سب سے زیادہ ثقہ اور اثبت منصور بن معتمر ہے۔ یہ ان راویوں سے حدیث آئی ہے، ان راویوں سے حدیث آئی۔ امام ترمذی نے ساتھ جرح کر دی، تعدیل کر دی۔ اس کے بعد پھر امام ترمذی نے ایک اور باب قائم کیا ہے بلا عنوان، ایک اور باب، اس میں حدیث نمبر 3716 لائے، سفیان بن وکی کے طریق سے، وہ حضرت ابی کے طریق سے، وہ اسرائیل کے طریق سے، وہ حضرت محمد بن اسماعیل کے اپنے طریق سے، عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اب یہ امام ترمذی لا رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا انت منی وانا منکا، کہ علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اب اس حدیث کو روایت کر کے وقال ابو عیسیٰ الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح سے بھی اونچے درجے کی ہے، یعنی کئی طرق سے حسن ہے، کئی طرق سے صحیح ہے۔ حسن اور صحیح دونوں صفات اس کی اسانید میں ہیں۔ آگے امام ترمذی اگلی حدیث لائے ہیں حضرت یوسف بن موسیٰ القطان البغدادی کے طریق سے، وہ علی بن قادم کے طریق سے، وہ علی بن صالح بن حیی کے طریق سے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر۔ اب دیکھیے وہ لوگ جو تفرقہ ڈالتے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت میں اور ایک دوسرے کو پھوڑتے ہیں، اگر ان کے دلوں میں غل ہوتا، ایک دوسرے کے لیے محبت، محبت، الفت، احترام، تعظیم نہ ہوتا اور دلوں میں پھوٹ ہوتی، تو جس کسی نے حضرت علی اور اہل بیت کی شان میں کوئی تعریف کے کلمات حضور سے سنے تھے، وہ دنیا کو آگے روایت کرتا؟ ایک کامن سینس کی بات ہے، معمولی عقل کی بات ہے، جو آقا علیہ السلام کی مجلس سے سنتا ہے اور وہ سارے جہان کو روایت کرتا ہے، کم سے کم وہ سوچتا میں تو نہ سناؤں لوگوں کو، اور کوئی سناتا ہے تو سناتا پھر۔ یہ جو ہر کوئی بتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ لڑائیاں بعد میں ڈالی گئیں، لڑائیاں بعد میں ڈالی گئیں۔ ہم لڑائیاں مٹا تو نہیں سکتے، میں مٹا تو نہیں سکتا، مگر لڑنے والوں کو کچھ نہ کچھ روکنے کی درخواست تو کر سکتا ہوں کہ لڑو نہیں، پیار کرو، اپنے مسلک پیار پر استوار کرو۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے بعد صحابہ کرام کے درمیان مواخات فرمائی۔ واقعہ مواخات معروف ہے، آپ جانتے ہیں، مواخات فرمائی۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی کو اور ایک مہاجرین میں سے ایک مہاجر کو کھڑا کر کے آپس میں بھائی بھائی بنایا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا، مواخات ہو گئی۔ جب سب کے مابین آقا علیہ السلام مواخات فرما چکے، اکیلے حضرت علی رہ گئے۔ یہ بھی مہاجرین میں سے تھے نا، ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کو کسی انصاری صحابی کے ساتھ کھڑا کر کے بھائی بولیے نہیں بنایا، حضرت علی کو کسی اور کا بھائی نہیں بنایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ۔ تو جب مواخات کا پروسیس، پورا ایونٹ ختم ہو گیا، حضرت علی آخر تک تکتے رہے کہ مجھے کسی کے ساتھ مواخات میں شامل نہیں کیا، کسی کا بھائی نہیں بنایا، اور جب ایونٹ ختم ہو گیا تو آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی چشمان اقدس سے آنسو رواں تھے، رخسار مبارک پہ رو رہے تھے، بھری ہوئی آنکھیں، گر رہے آنسو۔ آقا کی بارگاہ میں فقال یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تؤاخ بینی و بین احد، آپ نے اپنے سارے صحابہ کے درمیان مواخات کر دی، مگر میرے اور کسی اور صحابی کے درمیان مواخات نہیں کی، اکیلا میں رہ گیا، رو رہے تھے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ پورا واقعہ کون روایت کر رہا ہے پھر بتائیے؟ سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر۔ بیٹا اگر اس کے دل میں محبت ہوتی ہے تو یہ محبت کون ڈالتا ہے اس کے دل میں؟ بولیے، ماں باپ ڈالتے ہیں۔ آپ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عمر روایت کر رہے ہیں
تو جب حضرت علی نے رو کے عرض کیا تو حضور نے ان کو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی ہر ایک کو یہاں آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، تیری اس لیے مواخات کسی اور کے ساتھ نہیں کی کہ تو میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت میں بھی۔ تجھے کسی اور کا بھائی کیوں بناتا، تجھے کسی اور کا بھائی کیوں بناتا، تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث حسن ہے، اور فرماتے ہیں یہی حدیث زید بن ابی اوفا سے بھی مروی ہے۔ عبداللہ بن عمر کے علاوہ دوسرے صحابی کا نام بھی کوٹ کر دیا کہ الگ طریق سے بھی آئی ہے یہ حدیث۔ یہ شواہد ہو جاتے ہیں، اور شواہد مل کے حدیث کے درجے کو حسن پہلے صحیح کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، توابع اور شواہد۔ اس کے بعد اب دیکھیے ایک لطیف بات ہے، بھائی سیدنا علی شیر خدا کے مناقب ہیں، ایک باب کافی ہے، فی مناقب علی ابن ابی طالب، سب حدیثیں جمع کر دیں۔ امام ترمذی 2 حدیثیں 3 حدیثیں دے کر پھر نیا باب بنا دیتے ہیں، اور عنوان بھی کوئی نہیں لگاتے۔ آپ پڑھیے تو صحیح اٹھا کر جامع ترمذی، اب طلباء علماء اساتذہ گھر میں دیکھیں اس کو، ایک باب ہے مناقب علی ابن ابی طالب، سب حدیثیں اس میں جمع کر دیں، جیسے امام بخاری نے کیا، جیسے امام مسلم نے کیا۔ اب امام ترمذی کا ہر ایک اپنا عشق کا رنگ ہے، وہ حدیثیں لا کر پھر ایک نیا باب بناتے ہیں، باب میں باب، چیپٹر ود ان چیپٹر، اور اس کو ٹائٹل بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ ٹائٹل تو ایک ہی چل رہا ہے مناقب علی کا، الگ الگ باب کر کے جدا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ بڑی توجہ کی بات ہے، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ایک ہی موضوع ہے مناقب علی، ساری حدیثیں اکٹھی جمع کر دیں، 2-3 حدیثیں دیتے ہیں، پھر ایک نیا باب بنا دیتے۔ اب یہ باب نمبر 72 ہے، پہلا باب نمبر 71 تھا، اس سے پہلے